لونڈی ایک احادیث جتنے بھی ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں قرآن و حدیث کا، اس میں لونڈیوں کا ذکر ہے. لونڈی کیا تھی، اس کا کیا رشتہ تھا، کیا وہ بچے پیدا کرتی تھی، کیا بیوی اور لونڈی میں فرق تھا، یہ ذرا واضح کر دیجیے. میں بیان کر دوں گا، مگر یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ سوال آپ وہ کریں جو آپ سے متعلق ہے، آپ کو کوئی نفع ہے دنیا آخرت میں. میں جو ہے نا معلومات کی خاطر وہ آپ ملے بے شک پوچھیں، مگر ان کا کوئی وقت نہیں کہ سب لوگ جمع ہوں. ایسی بات جو سب کے لیے نفع بخش ہو، اس سے کوئی نصیحت ملے دین کی بات. اب لونڈیوں کے بارے میں نہ اب لونڈیاں ہیں نہ کوئی عالم مانتا ہے، وہ زمانہ میں جی سمجھا دیتا ہوں، مگر فائدہ کوئی نہیں اس بحث کا. کسی کے پاس لونڈی نہیں، نہ کوئی بات ہے. لونڈی کیا تھی؟ لونڈی غلام ترجمہ لوگ اردو میں کر دیتے ہیں. عربی زبان میں لفظ جو قرآن مجید میں ہے وہ ما ملکت ایمانکم ہے، کہ جن کو تم نے طاقت سے حاصل کیا، میدان جنگ میں تم نے ان کو پریزنر بنایا، قیدی بنایا. قسمت سے بری سے جنگ ہوگی دو ملکوں کی اعلان جنگ کے ساتھ، یہ نہیں کہ سرحد پار کرے اور کسی عورت کو پکڑا ہے، باقاعدہ جنگ ہو گئی اور اس میں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے ان کو پکڑ لیے. وہ جنگی قیدی جو نا وار پرزنر، ان کو عربی میں کہتے ہیں ما ملکت ایمانکم. وہ کافر بھی لے جائیں گے، ہم بھی پکڑ لیں گے، طاقت سے پکڑ لیا. اب ان کا کیا حال تھا کہ وہ عورتیں حاصل ہو گئی. ان کے لیے ایک تو یہ کیا ہم چھٹی دے دیں اپنے وطن کو چلی جاؤ، ہماری عورتیں وہاں پکڑی رہتی ہیں، ہم ان کی چھوڑ دیتے. ہماری سادگی پر کافر تاڑیاں بجاتے کہ بے وقوف قوم ہے. ہاں ہمارے قیدی آگے جیسے آپ نے دیکھ دیا کہ سکھ چھوڑ دیا، ہماری لاشیں آ گئیں ادھر سے. ایسے احمق بننا چاہتے بنے. اللہ جو ہے نا وہ دین دیتا ہے جو پریکٹیکلی عمل کے قابل ہے، کہ اگر وہ بھی چھوڑتے ہیں تبادلہ کرتے ہیں تو کر لیں. جنگ ختم ہو ان کے قیدی ان کو دے دیں، اپنے واپس لے لیں. اب اس پر دنیا متفق ہو گئی ہے، جنیوا کانفرنس میں طے ہو گیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد قیدیوں کا تبادلہ ہو. وہ مسئلہ گیا ختم ہو. اگر کوئی تبادلہ نہ کرے پھر یہ بھی صورت تھی کہ ہم فدیہ لے لیں. انہوں نے ہمیں جنگ چھیڑ کر نقصان پہنچایا، ہمارے پاس ان کے بہت سے قیدی، ہم اگر اس کا معاوضہ کوئی طلب کر لیں کہ اتنا معاوضہ دو ایک قیدی کا، یہ فدیہ کرا، اس کی بھی اجازت. مفت چھوڑ دیں، احسان کریں کہ اچھا ان سے سلوک کریں، اثر پڑے گا، اس کو من کہتے ہیں قرآن میں، یہ بھی جائز ہے. اگر سمجھیں کہ اپنے ملک میں آباد کر لینا ہے، چھوڑنا نہیں. اب ملک میں آباد کرنے ایک صورت تو یہ تھی کہ ان قیدیوں کو ہم جیلوں میں بند کر دیتے، وہ لڑکیوں بھی کی بھی عمریں برباد ہوتی، جو آدمی تھے وہ بھی سڑتے رہتے. اس کی بجائے اسلام نے 5واں حل کیا کہ اگر چھوڑنا مناسب نہیں ملک میں تقسیم کر دو، جو فوجی ہیں ان کو دے دو، وہ گھروں کے افراد بن جائیں گے. وہ لڑکیاں ان کی بیویاں ہوں گی، صرف نام دو ہوں گے کہ کچھ عورتیں اپنی مرضی سے نکاح میں آئی ہیں، یہ تم نے طاقت سے حاصل کیا ہیں دونوں حلال. اولاد جو ہوگی دونوں کی بالکل جائز اولاد ہے، یکساں وارث ہوگی، کوئی نام نہیں، فرق نہیں، نام دو ہے. ایک ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ اپنی خوشی سے نکاح میں آئی. ایک وہ ہیں جن کو تم نے طاقت سے پکڑا. اب حکومت کا الاٹ کر دینا کہ یہ صفائی کو دے دی، جس طرح باپ بیٹی دیتا، اس سے بڑھ کر ہے کہ حق میں وقت نہیں دے دی. اندراج ہو گیا، وہ سپاہی کی بیوی ہے، اس سے جو اولاد ہوگی بالکل حلال ہوگی. یہ ہیں لونڈیاں نہ کار کریں، اور اصل نام ہی قرآن کر لینا چاہیے کہ ملک یمین ہے. طاقت کے ذریعہ ان کو ہم نے گرفتار کیا، ان کا یہ حل ہے. باقی عام لوگ اگر اپنے بچے بیچتے ہیں، لوگ پکڑ کر بیچ دیتے ہیں، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو 3 گناہ بیان کیے کہ ان کے خلاف اللہ فرماتا میں خود مستغیث ہوں گا، میری عدالت میں اللہ کہتا میں خود پارٹی بنوں گا. اتنا بڑا جرم. ان میں سے کیا کہ آزاد بچے بچی کو پکڑ کر غلام بنا دینا. یہ غلامی وغیرہ کوئی نہیں، میدان جنگ میں پکڑے ہوئے قیدی ان کا حال ہے کہ وہ ہمارے لے جائیں گے. اگر چھوڑ دیں مل جل کر تو بہت اچھی بات، نہ حال ہو تو انہیں جیلوں میں نہیں رکھا جائے گا، خاندانوں میں تقسیم ہو جائیں گے. وہی حقوق ہوں گے جو بیویوں کے ہیں، کھائیں گی پئیں گی، بیویاں تعلق جائز، بچے حلال، وارث ہیں سارے. اب اس بارے میں کوئی رہ گئی بات، مگر سوال کچھ نا جو عام ضرورت ہے نا آپ کی وہ کریں، بسم اللہ، سب کو فائدہ ہو جائے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مساوات کا دین ہے، تو اس میں یہ غلام اور لونڈی کا جو تصور ہے یہ اس مساوات کے تصور سے اتنا میچ نہیں کرتا. تو پہلا سوال یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ جو سسٹم تھا غلام اور لونڈی والا وہ ابھی بھی قائم ہے یا ختم ہو گیا؟ اگر ختم ہوا تو کب ہوا؟ پہلی بات تو آپ سارے حضرات جو ہے نا اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ دین اسلام میں مساوات نام کی کوئی چیز نہیں. جو کوئی اٹھتا نا مساوات فطرت کے خلاف، بالکل ایک ایسی بیہودہ بات ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے.
گرم اور سرد ایک طرح کے نہیں ہو سکتے، میٹھا اور کڑوا یکساں نہیں ہو سکتے۔ مساوات کیا بےہودگی ہے۔ اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، عدل کہ ہر شے کو وہ مقام دو جس کے وہ لائق ہے۔ ایک عالم ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو جو عزت ہم دیں گے وہ ایک جاہل ان پڑھ کو دیں گے؟ یہ مساوات کیا ہو کہ سب کو برابر کر دو؟ بیوقوفوں کے بعد۔ اور ایک ڈاکو ہے، چور ہے، اس کو بھی عزت نہیں جو ایک مہمان کو دیتے ہیں کہ ان کو جیلوں میں بند نہ کرو، مہمان بنا کر گیسٹ بنا کر نہ کرو۔ یہ مساوات کا لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مساوات کرو۔ عدل کا حکم، عدل ہے ہر شے کو اس کے ٹھکانے پر رکھو، جس لائق ہے کوئی چیز وہ رکھو۔ اب جو مجرم ہیں ان سے مجرموں والا سلوک ہوگا، یہ عدل ہے، ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو ذلیل کیا جائے، یہ ظلم نہیں ہے۔ تو لونڈیاں اور غلام بھی صرف کافر بنتے تھے۔ کافر میرے بچے سب سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں دین کی اہمیت نہیں، اس لیے ہم اس جرم کو نہیں سمجھتے۔ یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے مقابلہ میں زیادہ مجرم ہے کہ خدا کی مخلوق ہیں، اس کی زمین پر رہ رہے ہیں، اس کی سلطنت میں، اور سلطنت میں رہتے یہ باشندے اس کے باغی، اس کے بھیجے ہوئے حاکم کو نہیں مانتے، رسول کو۔ اس لیے کفار کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر رعایت دی نا بہت مشکل سے، ورنہ یہ اسلامی قانون میں ایکسیپشن سمجھیں کہ کوئی شخص کسی ملک کے آئین کو نہ مانے، اس کو کون شرعی حقوق دیتا؟ نہ امریکہ دیتا، نہ برطانیہ دیتا۔ پہلے حالت اٹھانا پڑتا ہے کہ میں اس ملک کے آئین کا وفادار رہوں۔ جب ملک کا آئین قرآن و سنت، اور ان کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے منکر ہیں، کیا ان کو شرعی مانے؟ مگر اللہ نے کہا چلو اس لیے کہ شاید یہ رہتے رہتے اسلام قبول کے رعایت دی، وہ بھی بڑی مشکل حتیٰ یہ ذلیل ہو کر آئیں، ہاتھوں پر ٹیکس رکھا ہوا اور حاکم وقت کے سامنے پیش ہو کے ٹیکس اور ذلیل ہوں، کوئی عزت نہ دو ان کو احساس ہو کہ خدا کے خلاف، قانون کے خلاف چلنے کا نتیجہ یہ ہے۔ جیسے ڈاکو کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں نا، یہی بات، یہ باغی ہیں خدا کے، اس لیے ان کو اگر غلام بنایا جاتا تو یہی ہے۔ جیسے ڈاکوؤں کو ہے نا جیلوں میں یا چوروں کو بند کیا، ان سے مشقتیں لی، یہ کوئی برا سلوک نہیں، یہ اسی لائق ہے کہ تم خدا کے بندے ہو کر اس کے باغی، اس کے قانون کو نہیں مانتے، اس کے رسول کے منکر۔ اس لیے آپ پہلے دین کا ذہن میں مرتبہ اٹھائیں کہ دین ہے کیا؟ وہ مالک کائنات کا فرمان ہے، جو اس کے باغی ان کو کیا اعزاز و اکرام دیا جائے؟ کوئی نہیں، بلکہ ان کی عزت کی جائے۔ دافع نجعل المسلمین والمجرمین، حکم ماننے والے اور نافرمانوں کو برابر کر دیں، یہ مساوات عجیب ہے، ظلم۔ تو ان کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی کہ یہ غلام بن کے رہیں۔ باقی ان کے ساتھ اسلام نے سلوک اچھا کیا، باوجود کافر ہونے کے نا بد سلوکی نہیں کی، ان کا سٹیٹس یہ رہا کہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم غلام ہیں، ورنہ ان کو عزت دی، کھانے برابر کے دیے۔ ایسا بھی ہوا کہ مسلمان خود بھوکا رہا، اس نے اپنے غلام کو اچھا کرایا۔ وہ انسان ہونے کے لحاظ سے سلوک ٹھیک، مگر کفر کی سزا انہیں ملنی چاہیے کہ تم خدا کے منکر، اس کے رسول کے باغی۔ باقی وہ ختم نہیں ہوا جو قرآن چاہتا تھا، دنیا سے منوانا چاہتا، لوگ اس پر آ گئے، جنوا کانفرنس میں طے ہوگی بات۔ اسلام اس پر راضی تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد، پہلی تو بات یہ ہے کہ لونڈیوں غلاموں کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خریدے نہیں جاتے کہ کسی نے اپنا بیٹا بڑی دیا اور ہم نے خرید لیا، یہ کوئی لونڈی غلام نہیں، پہلے ہوتا تھا۔ اب یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک آزاد آدمی کو تم نے غلام بنا لی۔ جنگ ہوگی تو وار پریزنر جو ہے نا، جنگی قیدی، ہمارے جو ادھر پھنس جائیں گے مرد عورتیں، ان کے ہمارے ہاتھ آ جائیں، ان جنگی قیدیوں کو کہتے ہیں قرآن کا لفظ ہے ما ملکت ایمانکم، جن کو تم نے بزور قوت گرفت میں لیا، جنگ لڑ کے۔ اب ان کا حال اسلام یہ چاہتا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد لوگ اپنے اپنے قیدی واپس لے لیں، مگر اس وقت کافر نہیں مانتے تھے، اس لیے مجبوراً دوسرا حل کر رہا۔ اب لوگ اس پر آ گئے ہیں کہ جنگ ختم ہوتی ہے قیدیوں کا تبادلہ ہو جاتا، اس لیے وہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، مسئلہ نہیں ختم ہو گیا، لوگ پہلے حل پر آ گئے۔ اور اگر تبادلہ نہ ہو، مسلمان حکومت محسوس کرے کہ ہمارے پاس ان کے قیدی ہیں، ہمارے تو ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں جنگ میں کیوں پھنسایا تھا، ان پر ٹیکس لگا دیں کہ اتنا اتنا معاوضہ دو، فدیہ، پھر جان چھوٹے، ان کی حکومت سے رقم وصولی جائے کہ قیدی کی، یہ بھی حل ہے۔ احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی راستہ کھلا، حاکم وقت کی مرضی پر ہے کہ وہ انہیں لونڈی غلام بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، واپس کر دیتا ہے، ان کا عوض لے لیتا ہے، ان پر احسان کر کے چھوڑ دیتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے غیر مسلم ہمارے ملک میں پہلے رہ رہے، اگر گنجائش ہو ہمارے پاس ملک میں ان کی آبادیاں بنا دی جائیں، لونڈی غلام نہیں بنائے گا، وہ بھی ریت بنا لے گا ذمہ، وہ بھی ٹھیک ہے، 5 راستے ہیں کھلے۔ اور وہ بہرحال ملکیت تو ان سپاہیوں کی جن کو حکومت الاٹ کرے گی، اور یہ حکومت کا الاٹ کرنا جیسے کوئی ولی اپنی بیٹی کسی کو دیتا اس سے بڑھ کر کہ حاکم وقت نے راج کر دیا کہ یہ عورت سپاہی کو دے دی گئی۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا نکاح نہیں ہوتا، بے نکاح پر لعنت بھیجو، نکاح کیا صرف یہی ہے نا کہ ایک عورت ایک مرد کے لیے مخصوص کر دی جائے، لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔
مولوی آ کر کلمے پڑھائے، یہ تو تمہاری بناوٹی باتیں، دین میں کوئی نہیں، کوئی 5-6 کلمے پڑھانے نہیں، کوئی صفت ایمان کی نہیں. لوگ عادی ہو گئے اس لیے کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا. نکاح کیا اعلان ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ عورت فلاں کی ہے، اس سے دوسرا تعلق نہیں رکھ سکتا، لوگ اس کو جان لیں. تو جب ایک لونڈی حاکم وقت کسی سپاہی کو دے دیتا اور سارے لوگوں کے علم میں آ جاتا، اب جو عورتیں اپنی مرضی سے نکاح میں آ گئیں ان کا نکاح نام ہے ازواج، بیویاں. یہ جو جنگ میں آئیں اور حکومت نے دی ان کا نام ہے ما ملکت ایمانکم، طاقت سے حاصل کی ہیں. بالکل ان میں اولاد جو پیدا ہوگی دوسری اولاد کی طرح ہے، وراثت لے گی، کسی چیز میں فرق نہیں، نام دو رہیں گے کہ آزاد عورتیں اپنی مرضی سے نکاح میں آئی ہیں. یہ زبردستی حکومت نے قبضے میں لی اور ہمیں عطا کی، اور ان سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتے جب تک جس طرح عدت نہیں نا گزرتی. اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ پیدا ہونے دیا جائے. کوئی سپاہی اگر ان سے تعلق قائم کرے گا اس طرح حرام ہوگا، جس کا بچہ ہے بے شک کافر کا، اس کا پیدا ہونے دیا. اور اگر 1 مہینہ اس نے انتظار کیا اور دیکھا کہ ابھی تو اس کو نہیں حیض آیا، پھر بھی نہیں اس کے قریب جا سکا. پورے شریعت کے قوانین ہیں بیوی کی طرح کے، مگر بہرحال دو گروہ آزاد عورتیں اپنی خوشی سے نکاح کرتی ہیں، یہ تو دشمن کی عورتیں بڑی مشکل سے پکڑیں. اور یہ لوڈیاں رکھنا اور غلام رکھنا آپ خود سمجھیں کہ کوئی آسان مرحلہ نہیں. سانپ ہے گھر میں رکھیں، دشمن، ان کی نگرانی رکھنا بڑا مشکل مرحلہ کہ نقصان پہنچا دیں.